کہ جب سے امام بخاری رحمہ اللہ اس دنیا سے گئے ہیں، جس جگہ بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا ان کے سامنے بخاری کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے محدود وقت میں اللہ توفیق دے، صحت کا شکوہ نہیں ہے، بس اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میرا مالک اپنی رحمت کرے اور چند باتیں جو ہیں وہ آپ احباب کی نظر ہو جائیں۔ ارادہ تو یہ تھا اگر صحت اجازت دیتی تو آج امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر جو 98 کتابیں ذکر کی ہیں یا ان کے جو عنوان بنائے ہیں وہ محض کتابیں نہیں ہیں، محض عنوان نہیں ہیں، دنیا کے بھرپور 100 فتنوں کا ایسا شافی و کافی اور مسکت جواب ہے کہ دنیا کفر، دنیا اناد اس وقت تڑپ رہی ہے کہ اس کا علاج کیا کیا جائے۔ جتنے اس کے خلاف بغاوتیں ہیں، تحریریں ہیں، تقریریں ہیں، بیانات ہیں، خطابات ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس بندے کا کریں تو کیا کریں، اس جامع کا کریں تو کیا کریں۔ حضرات مختصرا امام بخاری رحمہ اللہ دنیا کے عظیم ترین فتنوں کی لسٹ بنا کے بھانپتے ہوئے ایسی ایسی جگہ رگڑائی کی ہے، منجائی کی ہے اور ٹھکائی کی ہے، اور ایسا حقیقت میں مبنی وحی کا علم دنیا کے حوالے کیا ہے کہ دنیا بے بس کھڑی ہے۔ ڈارون اس وقت چھایا ہوا ہے۔ آج اگر امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الجامع الصحیح کے اندر کتاب نمبر 59 کتاب بدء الخلق کہ اس جہان کی انسانوں کی تخلیق کیسے ہوئی تھی، اللہ رب العزت کی ٹیکنالوجی کیا ہے، تخلیق کے شاہکار کیا ہے، آغاز و ابتدا کیا ہے، یہ نہ ہوتا اور اس کو پڑھنے والے طلبہ نہ ہوتے، پڑھانے والے اساتذہ نہ ہوتے، اور اس میں موجود احادیث اور ادلہ نہ ہوتی، تو ڈارون لے ڈوبا تھا جس نے کہا کہ ہمارا جد امجد بندر ہے۔ ہمارا آغاز، انسانیت کا آغاز بندر سے ہے۔ اور دلیل کیا دے رہا ہے کہ ہماری جون وہ تھی، ہماری دم تھی، چہرے پہ ہاتھوں پہ بال تھے، جنگلوں میں بھاگ بھاگ کے درختوں میں آ کے دم اڑ اڑ کے کٹتی گئی، گھستی گئی، کم ہو گئی، کہیں کوئی جڑی بوٹی لگی ہاتھوں پہ، ہاتھ بندر نے، ہمارے دادا جی نے چہرے پہ مل لیا اور وہ منہ کے بال اترے، ایسا ایسا انسان بن گیا۔ ڈارون تجھے تیرا جد امجد مبارک ہو۔ ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کی جمع کردہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی اللہ پر یقین اور اعتقاد کہ اس کائنات کو بنانے والا وہ اللہ ہے، اور انسان کا آغاز آگ، ہوا، پانی، مٹی کے خمیر سے اللہ تعالی نے یا ایھا الناس اتقوا الذی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اپنے اس رب سے ڈریے اور ڈر کے بات کرو۔ کون اللہ؟ خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان بنا کے تمہیں پورے جہان کو بنایا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ساری دنیا دائیں بائیں چیختی تڑپتی رہے، لیکن جس طرح قرآن نے، صاحب قرآن نے انسانیت کی تخلیق کا آغاز، اللہ کی ٹیکنالوجی، اس کی مہارتیں، اس کے طریقے بیان کیے ہیں، لوگوں دیوار بن کے دنیا کفر اور دنیا فسق کے سامنے یہ کھڑے ہیں، اور اس فتنے کو کبھی کسی اسکول نے، کالج نے، یونیورسٹی نے یا دنیاوی انسٹیٹیوٹ نے فیس نہیں کیا۔ جب بھی فیس کیا ہے، اللہ جزا دے ان علماء کو، اللہ جزا دے ان دین کے طلبہ کو، اللہ جزا دے ائمہ محدثین کو کہ جنہوں نے وہ
باتیں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب نے اتاری تھی وہ لا کر کے دنیا کو بتایا کہ ہمارے جد امجد جناب آدم علیہ السلام ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. حضرات اسی طرح پہلے دن سے ایک فتویٰ چلا آ رہا ہے، فتنہ چلا آ رہا ہے، اور فتنہ ہے حسد کا. اور حسد ایسا ہے کہ بے ادب ہوتا ہے. حسد بے ادب ہوتا ہے. اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو بنایا اور ملائکہ کو حکم ہوا کہ سلام پیش کیجئے. فوقیت ظاہر ہو چکی تھی، اعتراض آ چکے تھے کہ یہ انسان فتنوں کا باعث، فسادی، قتل و غارت کا عادی بنے گا. اللہ نے جیسے جواب دیا علم کی بنیادوں پہ، پھر ملائکہ کو جھکایا. حق تو یہ تھا کہ جھکا جاتا کیونکہ رب کا ادب سب سے بڑا ادب ہے، مگر بے ادب، بڑا علم، بڑا نالج، بہت بڑا مباحث مناظرے پہ اترا اور رب کے سامنے اترا اور کیا بولا؟ تیرا یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں. معاذ اللہ آج کی زبان میں جوتے کی نوک میں میں بہتر، میں نے یہ کرا، یہ کرا، یہ کرا، یہ کرا، مجھے آگ سے بنایا گیا، یہ مٹی کی ڈھیری میرے سامنے کیا ہے، ڈھیر کر کے رکھ دو. امام بخاری کو اللہ جزا دے اپنی کتاب میں کتاب الادب لے کے آیا. طالب علموں کا بھی پڑھنا، صرف روانی سے گزر نہ جانا، مرور کرام نہیں رکنا. میرے رب نے جب بھی پھل لگایا ہے با ادب کو لگایا ہے، اور با نصیب کیا ہے تو با ادب کو کیا ہے. جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. مگر بے ادبی نے لمبی عبادتیں بھی چھین لی، ریاضتیں بھی چھین لی، معرفتیں بھی چھین لی، سرداریاں بھی چھین لی، بچا کچھ نہیں. لیکن امام بخاری پہ قربان جاؤں، ادب کے نام پہ ہونے والی بے ادبیوں کو بھی رگڑ ڈالا. وقت نہیں، وگرنہ میں تفصیل سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا. اور اس کا نچوڑ پوری کتاب الادب کا ایک شاعر نے نکالا اور کہا، ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. اور اگر علم کی بنیاد پہ فخر اکڑ آ گیا ہے تو انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ. انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے. اسی طرح تاریخ نے جن فتنوں کو فیس کیا ہے ان میں ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش کہ جو میں جانتا ہوں وہ کوئی اور نہیں جانتا. انا کے فتنے میں اپنی محدود باتوں کو، سوچوں کو علم قرار دے کے پوری انسانیت پر مسلط کرنا، جسے آج کے دور میں سائنس کہتے ہیں. تھوڑا جان کیا لیا، پڑھ کیا لیا، فن کیا مل گیا، زیر زمین کیا چلے گئے، سمندروں میں 4 غوطے کیا لے لیے، کچھ کیمرے بنا کے اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے کچھ مشاہدے کیا کر لیے، کہکشاؤں تلک، گلیکسیز تلک اپروچ کر کے چاند ستاروں پہ چند کمندے کیا ڈال لی. انسان کو انسان ہی نہیں جانتے، رحمان کو رحمان ہی نہیں سمجھے، اور پوری دنیا کو بولا کہ جسٹ سائنس، بس یہی علم، یہی ٹیکنالوجی. اور جو علم رب نے اتارا ہے، جو وہی بھیجی ہے، اس کو گرا کے گھٹیا نظروں سے دیکھ کے، گھٹیا کر کے، بنا کے، پیش کر کے، ڈی ویلیو کر کے
مسجد کو, مدرسے کو, قرآن کو, سنت کو, وحی کو ہلکا بنا کے پیش کر کے کہا دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور تم یہیں بیٹھے ہل رہے ہو. اللہ جزا دے امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنی کتاب کا آغاز کتاب بدء الوحی سے کیا. آپ اس کے اوپر اہل علم سے سنتے رہتے ہیں. اور قربان نہ جاؤ ساری دنیا کی کتابیں اٹھا لاؤ, یہ ترتیب بھی منفرد, انداز بھی یگانہ, اور کاٹ بھی ادب کے دائرے میں رہ کے بڑی کمال اور تیز, اور دلیل بھی سند کے ساتھ مستند, ذاتی رائے نہیں, بتایا گیا, پڑھایا گیا. دنیا میں جو کچھ کرتے ہو فنون ہے, جو کتاب اللہ کہے گی, جو وحی بولے گی, علم تو وہی ہے, علم وہی ہے. مثال دینا چاہتا ہوں, میرے بھائیوں بڑے عرصے سے سائنس سر اٹھا کے اکڑ اکڑ کے چلتی تھی, سر اٹھا کے اکڑ اکڑ کے, ہمارا علم, ہمارا علم, ہمارا علم. ایک طالب علم نے سوال کر ڈالا کہ کبھی سورہ الرحمن پڑھی ہے؟ کہا نہیں. کہا آخری پارے کی کچھ صورتیں دیکھی ہیں کبھی؟ کہا نہیں. کہا کیا ہے؟ صرف آیتیں ہیں, ترنم ہے, سوز ہے, ساز ہے, آواز ہے, سبحان اللہ ہے, اور آپ پڑھ کے تلاوت کر کے گزر جاتے ہیں, اس سے کیا بنے گا؟ کہا ہماری محنتیں ہیں. کہا کیا محنت ہے؟ کہا ہم نے 3 دہائیوں میں فضاؤں میں جھانک جھانک کے, دوربینیں بنا بنا کے, شٹل بھیج کے, راکٹ روانہ کر کر کے ایک تحقیق پیش کی ہے. تم زمین پہ بیٹھے کیا جانو؟ کون سی تحقیق ہے؟ کہ آسمان میں بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں, فضا میں, خلا میں, جو بڑے بڑے سیاروں کو اپنے اندر کور کر لیتے ہیں, ڈھانپ لیتے ہیں, اربوں خربوں کہکشائیں ان کے اندر چلی جائیں, گم ہو جائیں تو پتہ بھی نہیں لگے. اللہ جزا دے امام بخاری رحمہ اللہ کو کتاب بدء الوحی. ایک طالب علم اٹھا وحی کے علم میں سے, کہا جناب جس ریسرچ میں 3 دہائیاں لگا کے آج فخر سے سر اونچا کر کے ہمیں احساس کمتری کا شکار کرنا چاہ رہے ہو, 1400 سال پہلے محمد کریم علیہ السلام ان ساری کہکشاؤں کو جو قدموں کے نیچے سے گزار کے گئے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی وما وراء, اس پیغمبر نے آ کے بتایا تھا اذا الشمس کورت. بلیک ہولز کا ذکر قرآن میں ہے. جب ہم پورا نظام شمسی لپیٹ کے ایک شاپر میں ڈال کے بلیک ہول میں بند کرتے ہیں, کور چڑھا دیں گے, کہاں ہے یہ آیت؟ قرآن میں ہے جی, وہی ہے. ہاں وہی ہے. اچھا, پھر جب تفصیل میں آئی ناسا تو پھٹ پڑی, کہنے لگی نہیں قرآن واقعی حق ہے. یہ باتیں وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ماورا ان حقائق سے ہٹ کے کوئی بنانے والا ہی بیان کر سکتا ہے. جب دوربین نہیں تھی, جب شکلیں نہیں تھی, جب راکٹ نہیں تھے, کوئی زمین پہ بنی ہوئی بڑی بڑی لیبز اور لیبارٹریاں نہیں تھی, کمپیوٹرز نہیں تھے, اور وہ ہستی کہہ رہی ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ہے, یہ ہے جی. کہا پھر بلیک ہول پہ قرآن کا بیان آخری ہے. ماننا پڑا, اور ماننا بھی کیسے؟ نظام شمسی میں 9 سیارے جو ہیں, بیٹا اب آپ لوگ بیٹھ جائیں یا دوسری طرح, بس بیٹھ جائیں. اب کوئی بچہ اٹھے گا نہیں. 9 سیارے ہمیں پڑھا کے, میں نے خود پڑھے ہیں. آخری جو پلوٹو ہے نا, اس کو 1931 سے لے کے 2006 تلک کہنے لگے کہ نظام شمسی کا 9واں سیارہ ہے, حصہ ہے. بچوں نے یاد کیے ہوں گے, جو میرے دور کے انہیں بھی یاد ہوں گے. لیکن ہمیں علم تھا سوائے زمین کے باقی 8 سیاروں کے نام ان لوگوں نے اپنے
देवताओं के नाम पे रखे, सारे नाम देवताओं के नाम पे हैं कि ये पावर वहां से मिलती है, ताकत वहां से मिलती है। लेकिन आज नासा चीख रहा है कि हाँ, कुरान साहिब कुरान ने जो कहा हक कहा, वही ने जो बोला कमाल बोला। निजाम शमसी का एक सियारा मुश्तरी, उसको जब पढ़ने बैठे तो इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा खोलने लगे। ज़ोहल पे आए तो कहने लगे सब सियारे डूब सकते हैं मगर जो ज़ोहल है ये तैरेगा। हमने कहा चलें ठीक है, आप बातें कर लें। कहने लगे कि अर्रहमान में जो ये आयत आई है ना कि जिन्नों इंसानों दौड़ो जितना दौड़ते हो, ज़मीन और आसमान के किनारों को और अख्तार को तुम क्रॉस नहीं कर सकते। सिर्फ ये जब कुतर मापने लगे इन सियारों का तो दंग रह गए। हजारों नूरी साल लाइट दौड़ती रहे, फिर जाकर के कहीं उसका कुतर जो है वो दरमियानी वो हिस्सा भी नहीं निकलता और आता। ये तुम नहीं कर सकते। ऐसी जमीनें माने 1300 जमीनें और पैदा हो जाएं तो अकेले मुश्तरी के पेट में चली जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने कुरान और सुन्नत, मौलाना अब्दुल रज़ाक साजा साहब। फिर यहीं पे नहीं रुके, कहने लगे 1000 मुश्तरी हो, हर मुश्तरी के पेट में 1300 इस तरह की जमीनें हो और ये 1000 मुश्तरी अकेले सूरज के पेट में जा सकते हैं। सूरज इतना बड़ा है। फिर यही नहीं रुके और आगे बढ़े, कहने लगे कि 4 करोड़ सूरज, हर सूरज के पेट में 1000 मुश्तरी, हर मुश्तरी के पेट में 1300 जमीनें, ये मिलके 4 करोड़। आसमान पे रात को तुलू होने वाले तरंगड़ के दरमियानी सियारे और सितारे के पेट में 4 करोड़ सूरज दाखिल हो सकते हैं। फिर जरा अंदाजा लगाइए कि ये तख्लीक कायनात का मालिक जो वही उतार के बताता है, जो इल्म देता है, जो मार्फतें देता है, जो ये कहता है सितारों को झाड़ दिया जाएगा और समंदरों में आग लगा दी जाएगी। कल तक तो नहीं माने थे मगर किताब बदइल वही अल्लाह जज़ा दे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को ऐसा दुनिया के फितने का गला बंद किया, दबाया और काटा कि यकीन कीजिए दुनिया परेशान है कि करें तो क्या करें। अकेले कुरान को रद्द कर लेते, ताबीर और तशरीह और तौज़ीह, और उसके ऊपर जो है वो मोहर सादिकुन नबिय्यीन की, मोहम्मद रसूल सल्लम की मोहर खत्म नबूवत करें तो क्या करें। सील बंद है, दलील वाला है, अलिफ लाम मीम से जुड़ा हुआ है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह है। जब ये ऐसे है तो उसकी ताबीर काना खुलुकुल कुरान, उसकी तशरीह और तौज़ीह कैसी है। जाएं तो कहां जाएं, फंस के बैठ के इस वक्त अगर कहीं सामने है तो कुतुब अहादीस खड़ी है। लोगों इसी तरह दुनिया को कहा गया कि इल्म वही से हटके, ये बेयकीन वाली बेयकीनी बात है, हम नहीं मानते। इमाम बुखारी किताबुल ईमान लेके आया। दुनिया का अमन, आखिरत का अमन, कब्र का अमन, नशर का अमन, हशर का अमन, अल्लाह की पकड़ से अमन, हिसाब किताब में अमन, जहन्नम से अमन और पुरअमन तरीके से जन्नत में दाखिला चाहते हो तो यकीन कर लो कि अल्लाह है। इल्हाद की गर्दन काट के रखी किताबुल ईमान में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। इल्हाद जब कह रहा है, आज भी उसका दावा है कि 70% लोग मेरे हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताबुल ईमान बोलती है जितने मर्जी बड़े दावे कर ले, जितने मर्जी नशे के टीके लगा ले, मोमिन की शान ये है कि जब रब का नाम आता है वो रबूबियत का कायल, उलूहियत का कायल, अल्लाह से जुड़ा हुआ, रब को रब मानने वाला, वादा उला शरीक जानने वाला। आज दुनिया बड़ी खुश है कि हमने इन लोगों को फेसबुक दे दी है, व्हाट्सएप दे दी है, हमने इनको रिसर्च के इंजन दे दिए हैं और ये बैठे उंगलियों के नीचे सारा दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा तालिब इल्म, मेरा बच्चा जितना मर्जी जहां मर्जी दूर निकल जाए, हालात के साथ वक्ती तौर पे ना समझे, लेकिन जिस दिन चोट लगी लौटेगा। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सजा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। सुबह का भूला शाम को घर लौटा करता है, लौट आए तो भूला हुआ नहीं कहते। अल्लाह पाक का शुक्र है बड़े बड़े बेईमान लोगों को हमने ईमान में दाखिल होते देखा।
تھا ہمارے ساتھ ایک دوست دہریہ، کہنے لگا جی مجھے منواؤ، لاجک میں منواؤ۔ میں نے کہا لاجک چھوڑ دے، لاجک چھوڑ دے، میں لاجک پہ آ گیا تو رگڑا جائے گا۔ وہ ایسی ایسی ننگی اور گری ہوئی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن ان کی زبان میں ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے بولنا پڑتا ہے۔ مجھے ایک دن پوچھنے لگا کہ جناب یہ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں جی وضو ٹوٹتا کہیں سے ہے، دھوتے کچھ اور ہو، دھوتے کچھ اور ہو۔ ہم نے کہا کہ ہمارے ایک ایمان کا حصہ ہے، سمینا وَأَطَعْنَا آمنا وَصَدَّقْنَا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ رب نے کہا ہے، محبوب نے بتایا ہے، ہم نے کر دیا ہے، ہم لوج کے نہیں پوچھتے۔ رب بتا دے لعلکم تشکرون، لعلکم تفلحون، لعلکم یہ وہ، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جہاں اللہ لاجک نہیں بتائے ہم تو۔ کہنے لگے اس کو تو صوفی عشق کہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم اس کو ایمان کہتے ہیں، ہم اسے ایمان کہتے ہیں۔ رب نے کہا ہم نے دیکھا نہیں، میں ایک ہوں، ہم نے مان لیا۔ اللہ نے کہا میرا عرش، ہم نے نہیں دیکھا، مان لیا۔ اللہ نے کہا جنت و جہنم ہے، ہم نے نہیں دیکھی، مان لیا۔ اللہ نے کہا میرے اتنے ملائکہ ہیں، ہم نے نہیں دیکھے، مان لیے۔ اللہ نے کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک میں نے انبیاء بھیجے، ہم نے دیکھے نہیں، مان لیا۔ اللہ نے کہا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آئے ہیں، ہم نے انہیں بھی نہیں دیکھا، ہم نے انہیں خاتم النبیین مانا، کیونکہ کتاب و بدل وہی کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ ایمان نہ ہو تو فائدہ کیا؟ ایک منجن بیچنے والا کہتا ہے نا پاجی لے جاؤ دند چٹے نہ ہون تے ہے۔ کلفی بیچنے والا کہہ دیتا ہے پاجی بتی دندہ تھلے اڑے، سواد نہ آوے، مزہ نہ آوے، کلفی بوئیوں بار پیسے واپس، ہم یقین کر کے لے لیتے ہیں۔ وہ آواز دیتا ہے لو پاجی بوئے باریاں بند کر لو، میں چھڑن لگا جے چوچے 12 مثالیں 13ویں دال 14واں سوال 2 بوٹیاں چیک کرو گے، کھڑنو دال کھانو مرغ۔ ہم کہتے ہیں بلے کیا بات ہے جی، کھانے والوں کی گولڈن اور فلاں آپ کے قرب و جوار میں سب بکتی ہے، چلتی ہے، لوگ لیتے ہیں۔ اگر یہ انہوں نے کہا تو ہم مان کے بیٹھ گئے۔ ڈاکٹرز نے بولا، سائنسدانوں نے بولا جراثیم ہیں، ہم نے نہیں دیکھے، مان لیا۔ یہ تیری لاج کیوں اس وقت کہاں جاتی ہے جب تو کہتا ہے کہ کرونا ہے؟ ہم تو سارے کہہ رہے ہیں دکھاؤ کہیں، لاؤ نظر آنکھ سے دیکھیں۔ رب کو دیکھ کے ماننا ہے، جنت کو دیکھ کے ماننا ہے، عذاب قبر کو دیکھ کے ماننا ہے۔ یہاں آ کر کے ساری تیری لاج کے وہی پہ آ جاتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ وہ اعتقاد ہے، وہ اعتماد ہے، وہ قوت ہے۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے ماجونوں کے کام پڑھے ہیں کہ یہ کرتے ہیں، مگر یقین کیجئے کوئی ماجون، کوئی کشتہ وہ کام نہیں کر سکا جو امام بخاری کی کتاب الایمان کام کر گئی۔ اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے، ہم نے دیا۔ ساتھی ملحد ہے، میں نے کہا اسے 2-4 دفعہ پڑھ کے اپنی لائف میں اپلائی کر کے پھر ذرا دیکھنا، پھر دیکھنا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سلیوٹ کرتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کو، دعائیں دیتا ہے۔ تو بھی کبھی آ، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، فتنے بڑے آئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم لے آئے، جہالت کے فتنے، اور جہالت بھی ماشاءاللہ کمال کی ہے اس دفعہ جو آئی ہے نا۔ ایک جہالت ہوتی ہے بالکل ان پڑھ ہونا۔ میری اماں بریلوی المسلک ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں، الف کو کلی بھی نہیں پڑھ سکتی، دنیا کی کسی زبان کا کوئی حرف پہچان نہیں ہے، مگر انہیں کہا گیا کہ یہ الف لام میم ہے اور یہ علم ہے، علم نشرہ۔ کہنے لگی پتر ایویں ہی ہے گے تے اکو جین ہے، وہ پہلے پارے میں ہے، یہ آخری میں ہے۔ ہم نے کہا محبوب پہ اترا ایسے ہے، جبریل نے لا کے بیان ایسے کیا ہے، مان گئی، زبروں زیروں کا فرق مان گئی۔ آج کا پڑھا لکھا مولوی بھی نہیں مان سکا تو کیا کروں؟ کہتا ہے جی آسمان سے جب قرآن اترا ہے تو یہ بات کہ لوگوں نے زبریں زیریں لگائی ہیں، پہلے تو تھی ہی نہیں، یہ تو بدعت ہے، اور آپ بدعت کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اللہ تجھے سمجھ دے دے،
خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میں نے بٹھایا اور کہا جناب میں سارے سفید ورق دنیا کے تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں، قلم تیرا لکھ جو لکھنا ہے، لیکن ایک کام کر، پہلی وحی جو آئی تھی وہ پڑھ کے تو سنا دے۔ پڑھنے لگا اقرا، میں نے کہا رک، یہ اقرأ کیوں نہیں ہے؟ اقرأ کیوں نہیں؟ کہتا ہے اقرا ہے۔ میں نے کہا پھر بھی؟ کہنے لگا یار ایسے ہی سنا ہے۔ میں نے کہا سنی سنائی پہ تو آپ اعتماد نہیں کرتے، آپ تو کہتے ہیں کہ جی زبر زیر اتری نہیں۔ میں نے کہا اگر نہیں اتری تھی تو پڑھ، حمزہ پہ پیش پڑھ۔ نہیں جی زیر ہی پڑھنی ہے۔ میں نے کہا کاف کو جزم کیوں دے دیے؟ وہ بھائی ایسے لوح محفوظ میں تھا، بیت العزہ پہ اترا تھا، رب نے جبریل امین کو امانت دی تھی، جبریل نے اسی پروننسیشن کے ساتھ تلفظ کے ساتھ پڑھ کے میرے محبوب کو سنایا تھا، محبوب نے ویسے پڑھ کے اصحاب کو سنایا تھا، اور ویسے ہی انہوں نے لکھ کے کاتبین وحی نے کتابت کی تھی۔ تو نے کیسے مان لیا؟ ایک الگ بات ہے کہ تو نے اس کے اوپر اپنی فن کتابت کے اندر آ کے کچھ چینجنگز کی، وہ تیری اپنی مرضی ہے، لیکن تو یہ کہے کہ جناب یہ بات کی چیزیں ہیں، اس کا حرف حرف، زبر زبر، زیر زیر، پیش پیش، اس کا نطق، اس کے نقطے، یہ تیری اپنی سوچ ہوگی۔ آسمان سے رب نے من و ان اتارا، جبریل نے پڑھا، امین نے امانتیں پیش کی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سنایا۔ علم کو لے، علم کے نام پہ جہالت نہیں پھیلا۔ جہل بسیط کو منوانا بڑا آسان، جہل مرکب کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ جہل مرکب کون ہوتا ہے؟ مثال لیجئے، جہل بسیط بھی سمجھیے۔ معمولی جہالت ہے کہ ایک بندے کو پتہ نہیں کہ بدر میں کتنے مسلمان شریک تھے، کہتا جی مجھے نہیں پتا، ہم نے بتایا 313 ہیں یا ایک دو کم و بیش، لیکن اس کے لگ بھگ ہے۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے جزاک اللہ، مجھے علم نہیں تھا، آپ نے بتا دیا، مشکور ہوں آپ کا۔ ایک ماشاءاللہ بڑے زبردست قسم کے مباحثے کرنے والے، مناظرے کرنے والے، علم کی گتھیاں سلجھانے والے، اور علوم و فنون پہ مہارت اور ید طولہ رکھنے والے تشریف فرما ہوئے، کہنے لگے جی بدر چ کنے سی کی کیا جے تسی 313 کہن ڈے سی؟ ہم نے کہا جی، کہتے نہیں 313 تو نہیں تھے۔ اچھا کتنے تھے؟ کہتے جی یہ میں نہیں بتاؤں گا، 313 نہیں تھے۔ وہ بھائی جو تھے وہ بتا دے، نہیں 313 نہیں تھے۔ اس بندے کے بارے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو اڑ گیا۔ کیل ہوتا ہے نا جو سیدھا سیدھا رہتا ہے، لکڑی میں چلا جاتا ہے، جو تھوڑا ٹیڑھا ہو۔ کل امتی یدخلون الجنہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول ساری امت؟ کہا الا من ابا، اڑیل نہیں جائے گا، اڑیل نہیں جائے گا۔ کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ آ گئی، جو اڑ گیا وہ مر گیا۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ آپ کے پاس وحی کا علم، کتاب اللہ کا علم، سنت رسول اللہ کا علم، اللہ پر یقین اور ایمان اور اس کی دولت اور یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے ادب۔ جی استقبال کریں بھرپور بھائیو۔ بس جی حضرات، استقبالیہ نظروں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس ذرا لوٹیے
کہ بخاری کا نام سن کے ہر بندہ تڑپتا کیوں ہے؟ مسئلے کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا من ہیلے بڑے کرتا ہے، بڑے بڑے ہیلے. بالکل ٹھیک بیٹھا ہے، نماز کے لیے بولا تو میرے کپڑے صاف نہیں، اور کہا کہ فلاں جگہ کھانا کھانے جانا ہے، 2 منٹ رکو میں چینج کر کے آیا. من ہے نا، کہیں مانتا نہیں، کہاں دبا کے لے گیا، کہیں توحید کے اندر ہیلے، کہیں سنت میں ہیلے، کہیں کچھ تعویلیں، کہیں کچھ تعویلیں. کتاب الحیل لا کے ہیلوں کے ایسے سر قلم کیے امام بخاری رحمہ اللہ نے. دنیا کے ہیلے پڑھیے، یہ اتنے فتنے ہیں لوگوں کو ادھر کبھی ادھر، کبھی گمراہ، کبھی جو ہے کسی کا حق مروا، کسی کے ساتھ زیادتی کر، کسی کے ساتھ یہ کر، کہیں وہ کر. لیکن اللہ جزا دے، کتاب الحیل لا کے، ادلہ لا کے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لا کے، ہیلوں بہانوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے وہاں پھینکا. جب کوئی پڑھے گا تو پتا چلے گا کہ میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی چھاگ پر. ہاں آگے بڑھیے. امام بخاری رحمہ اللہ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی الہام سے نوازا تھا یا کیا مسئلہ تھا، ایک کتاب لے کے آئے، کتاب اخبار الاحاد. کتاب اخبار الاحاد. پتا تھا دنیا آئے گی میرے پیغمبر کی بات کو گرانے کے لیے، کبھی تواتر کی شرطیں، کبھی کچھ کرتے کرتے یہاں تک آ جائیں گے جناب خبر واحد ہے، حجت نہیں ہے. اچھا خبر واحد ہے، ٹھیک ہے. اندر سے اکیلی دائی نے آ کے خبر دی، منڈا ہویا جے. تے یہی حاجی صاحب جنہیں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نہیں منی، بھاج کے مٹھائیوں اور ڈبے لیاؤ، فون کر کے منڈا ہویا جے، مبارک ہوئے. اگوں آواز آؤندی ہے چوہے رے چوہا رے. پھر اس کو زبر زیر کا بھی یقین ہو گیا، ہوں آکھے کہ چوہا رے چوہے کیوں، اللہ نہ کرے. بڑی جلدی مان گیا ہے خبر واحد. الٹرا ساؤنڈ کر کے ایک ڈاکٹر نے اکیلے تھوڑا سا گھما کے کہا بیبی ہے، سنگل ہے. میں کسی کی بات نہیں کر رہا، خبر واحد کے منکر کی بات کر رہا ہوں. اس ہفتے کی بات ہے، ابھی بھی پیٹرنٹی لیو پہ ہے. دوبارہ ایکس رے کروایا، بیبی ہے، سنگل ہے. تیسری جگہ سے کروایا، بیبی ہے، سنگل ہے. میں نے کہا کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ ایک کدے دی خبر تے میں کوئی یقین کو نہیں، میں 2 4 5 6 7 8 ہی میں پوچھنے میں پوچھتا چلا گیا. کلب میں آیا، چائے پی رہے تھے، چوہا رہے. میں کہ چوکن پہلے 2 ہے 3 ہے. میں نے کہا میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نا بیٹی دے، میری دلی دعا ہے. مرجھا سا گیا چہرہ. کو میں کو بڑی تسلی ہے، میں کو بڑا سکون ہے. اتنے سارے لوگ تا غلط نہیں آتے. الٹرا ساؤنڈ کی تھی بیٹھے، میں منی بیٹھا. یہ لکھا ہے تو آپ کو کل جڑا نا جمعے کا دن تھا، جمعے پہ میں نے جانا تھا اور اس کا آپریٹ تھا. کہنے لگے کہ جناب جاتے جاتے دعا کر دیجئے گا. میں نے کہا اللہ جو آپ کے حق میں وہ بہتر فرما دے. جمعہ پڑھ کے جب باہر آیا تو واٹس ایپ کے اوپر جو تصویر تھی بیٹی کی تھی. میں نے کہا جناب اب متواتر کو بھی چھوڑ نہ دیں، خبر واحد پہ تو آپ کا یقین نہیں رہا، اب یہ تواتر والے بھی چکر نہیں چھوڑ دیں. کہ اتنا بڑا مندہ کٹتے کوئی 10 من وزنی ول بولے کہ یہ یکے کنوں میں فیس واپس نہ کرواواں تو میرا بھی نہ ہے کوئی نہیں. تو بھئی کیا کرواتا پھرے گا؟ کچھ تجھے بتاؤں کہ تیرے رب کی خبر یقینی ہے، تجھے کیوں یقین نہیں آتا؟ فیصلے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. میرے ساتھ خود ہوا میاں چنو میں، ایک جگہ سے سکیننگ، دوسری سے تیسری سے سب نے کہا بیبی یہ سنگل ہے. جب رب نے دی تو پہلی بیٹی، 10 منٹ کے بعد دوسری بیٹی. میں نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ وہ سنگل ہے اور بیبی ہے، یہ ڈبل شیڈو آ رہا تھا، لیکن ہم نے سمجھا بس یہ سنگل ہی ایسے ویسے ہے. تجھے بتاؤں کہ وحی کی خبر کتنی برحق ہوتی ہے اور خبر واحد کی کتنی زبردست اہمیت ہے. لوگوں سنیے، آپ نے ٹریکٹر کو، ٹرالی کو یہ جواب دے گئے ہیں، کسی دوسرے ٹریکٹر کو لا کے جوڑ ڈالنا ہے. اے ماڑی موٹی رسی نال پیند کھول کے بن کے لے جاؤں گے، کی لوڑ پائے گی؟ سنگل تے سنگل بھی چنگا موٹا.
اچھا جی یار وہاں اتنے موٹے سنگل کی ضرورت ہے، اگر دونوں طرف چھوٹی چھوٹی باریک رسیاں ہوں اور درمیان میں موٹے سنگل ہوں اور آپ باندھ کے کہیں کھنچو، ادھر بھی سیبا ادھر بھی سیبا، موڑ جو درمیان چ پارے پارے سنگل، کوئی عقل مند کہے گا؟ لیکن تجھے دین کی برکت اور امام بخاری کی فقاہت سمجھاؤں، کتاب و اخبار الاحاد میں کہا لوگوں سنیے، اس فتنے نے تمہارے دین کی بنیادیں ہلا کے رکھی ہیں، کیونکہ تمہارے دین کی پہلی 3 سندیں، پہلے 3 واسطے، وہ تینوں کے تینوں اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جب بولے تو کون ساتھ تھا؟ اکیلے تھے کہ نہیں؟ اللہ ایک ہے کہ 2 ہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ جب رب بولا، قرآن بنایا، کلام بنا، وہی بنائی، جبریل کو جب بھیجا تو کتنے فرشتے آئے تھے؟ جبریل بھی اکیلے، وہی لانے والا یہ فرشتہ اکیلا، دوسرا واسطہ، ایک کی خبر خبر واحد، رب کی خبر خبر واحد، تیسرا واسطہ جب غار حرا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کتنے تھے؟ اکیلے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے والے، قرآن کو متواتر کہنے والے، یقین کرنے والے، مان لینے والے، تجھے کس نے کہہ دیا کہ خبر واحد ہوگی تو غیر یقینی خبر ہے؟ کتاب اللہ سے جڑی ہوئی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی، وحی سے جڑی ہوئی، جبریل امین سے جڑی ہوئی، اللہ رب العزت کی ذات سے جڑی ہوئی، میرا دین پہلے 3 واسطوں میں، اپنی سند میں خبر واحد ہے، آگے جا کے تجھے کیا ہو گیا؟ گردن کاٹی، میں نے کہا بول، مناظرہ کر کے ادھر ادھر کے جملے نکال کے شاید کچھ چونکے چناچے اگرچہ مگرچہ کر لے، لیکن اندر ہل چکا ہے، پتہ لگ چکا ہے حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے۔ اور لوگوں جزا دے اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کو، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لے کر کے آئے، کہا ہمارا اصل چپکنا، چمٹنا، ملنا، پکڑنا، تھامنا، اٹھانا، گلے لگانا، سینے میں رکھنا، آنکھوں کا سرما بنانا، محبت دینا، دل دینا، پیار دینا، عزت دینا، احترام دینا، رشتہ رکھنا، تعلق رکھنا، ناتا رکھنا، جڑ کے رہنا، مل کے رہنا، ڈٹ کے رہنا، جم کے رہنا، کھڑے رہنا، قدموں پہ رہنا، اگر وہ ہے تو کتاب و سنت کے ساتھ ہے، جو اس کے ساتھ ہے وہ میرا ہے، جو اس کا نہیں وہ میرا بھی نہیں، جو اس کے ساتھ ہے دلیل پہ ہے، جہاں دلیل ہے وہاں اپیل ہے، اگر دلیل نہیں تو ہم اپیل بھی نہیں کرتے۔ مزاج میں اپنی زندگی کا بچپن کلتی جیسا 10 میں گزار کے آیا ہوں، کیونکہ ننیال بریلوی ہے، جب بھی کمرہ یہ ختم چڑھ رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، اور زندگی کا پہلا دن کا پہلا سبق جو میں نے پڑھا تھا وہ اپنے کندھے کے اوپر گٹھلیوں والی بوری اٹھا کے ایک جگہ کل پڑھنے گئے تھے، استاذ دیوبندی تھے، استاذ نذیر رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے، سمجھ آ گئی، پہلا دن گئے، لائنیں بنا لی، میرے لیے یہ چیز دیوبندی مکتبہ فکر میں پہلا تجربہ تھا، کھولی، سفید کپڑے بچھے ہوئے اوپر ڈال دی گئی، سب کے پاس مل گئی، اپنا اپنے حساب سے شروع کر دیا، میرے اوپر کہیں نظر تھی جو کروا رہا تھا میزبان، استاذ نذیر صاحب کو بلا کے کہتے استاد جی کہ جی کہ تسے جڑا اے چھوار گرنا ہے نا ایک کوئی نہیں پڑھتا بیٹھا، ابا سائیں سالے ثواب تو معروم رہ گئے، میں تو گنتے بھیجنے، اے وال گنتی پوری کہنا تھی سی، گکڑ شکڑ اگو رکھی بیٹھے، چپ کرتے بیٹھے، استاذ میرے کنے آیا کہ پتر وہ تو نہیں بھی پڑھ دا، ہاں کہ استاذ جی میں نو آیا، میں کو پتہ نہیں پڑھنے کیا پڑھنے، کہ پتر پڑھنا نہیں بھی امدہ تا کم از کم لوڈتا بیٹھا، لوڈتا بیٹھا، یہ چوک تمہارا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوں، لیفٹ سائیڈ پہ ہوں، دکان کا افتتاح ہو رہا ہے،
اور लड़के सिपारे पकड़ के बैठे लोड सारे रहे लेकिन वेखण मैनू डैन मैंने इशारा किया जबरदस्त मैंने कहा क्या पढ़ दे बैठो एक ने ऐसे किया तो सिपारा उल्टा किताबुल इतिसाम बिल किताब व सुन्ना लोगों अल्लाह जज़ा दे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को इन पेट के फितनों से जुड़ी हुई हर चीज बिदआत का खराफात का रसूमात का रिवाजों का ऐसा गला काटा है तभी तो मसले हैं इमाम बुखारी से तभी तो मसाइल हैं। और आइए मैंने जिंदगी में जो पहला जुमा पढ़ा था वो कुरान को सामने रख के बयान हो रहा था लेकिन रसूल सल्लम की हदीस बताती है कि जो मौलवी माना कर रहा है माना गलत है। पढ़ कुरान रहा है पहला जुमा आमदपुर शर्की है सिस्टर की शादी उधर हुई तो मैं जुमा पढ़ने सिस्टर ने कहा जाओ जुमा पढ़ा है बरेलवी मकतबा फिक्र की मस्जिद थी तो उनको बातें समझाते समझाते वो कभी नारे लगाते हैं कभी कहता है वो गड्ढू समझ आइए वे कि जैसे सुभान अल्लाह जी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी देर के बाद गड्ढू समझ आती भी है जी सही कह क्या रहा है कि हिक मार का है साढ़े वाले पास है हिक मार का है मैं सुने से अल्लाह करे ना देखूं आ देना के कोल कह नहीं वो जालिम दे पुत्र हो वो मैं लफज नहीं कह सकता जो वो कह रहा था अके कुरान कितनी कोल दिखावा अखा है नहीं तो जरा पट इडू देख ए कुल खड़े ए कुल खड़े ए कुल खड़े ए कुल खड़े चार सूरत इन कुरान दे विच मुंठे च कुल आया खड़े इन्हें को भला भी रास कोई नहीं के दिखाओ दिखे ना तो आपको मेरे घर रहो। वो तो जब बड़े हुए पढ़ा तो पता चला कि चार सूरतें नहीं है पांचवी सूरत भी है जिसके शुरू में कुल आता है। वो जब समझ आई तो मैं गया अपने मौलाना के पास मैंने कहा उस्ताद जी तू सादे वे चार कोले ने पंजवा कोली आया खड़े के पुत्र वड्डा है लंबा है कि जिन चिंबड़दे नहीं दे वल हाजिर थी वे सन वल साकू क्या लपसी इन्हीं से पढ़ते किताबुल इतिसाम बिल किताब व सुन्ना सर पे कुरान रख के कह रहा है कुरान में कुल का जिक्र कुरान में तीजे का जिक्र। और जो आयत पढ़ी मुझे उस वक्त नहीं था उसका पता आयत ये थी लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा वही ने कनु पूछो वे बिल्कुल अरबी कनु ना बलदन ना आशनाइन लम यबुजन अनपढ़न बिल्कुल थडू ही में कुछ है कहना ही ने कने अरबी ये चित्रय कुआदन सलासा ये आया खड़े कोई ना इयो तो तरीक है। सातवें की बारी आई आज सात आसमानों वाली आयतें पढ़ा है 10वें की बारी आई है तिलका अशरतुन कामिला पढ़ा है नारे लग रहे हैं 40 और 40वें की बारी आई है जैसे क्लिप चला हुआ है ना 40 40 40 40 कुर्बान जाऊं तेरी मबलग इल्म के ऊपर कहां की चीजें उठा के कहां लाके जोड़ा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुंभा जोड़ा दलील बनाई है लोग नारे लगा रहे हैं। और जब हमने गुजारिश की तो गालियों के अलावा कुछ नहीं है। वो गुजारिश सुन लीजिए जो किताब व सुन्नत से मिला हुआ है ना उसको पता है कि ये माल नहीं खाना भले कोरमा हो भले मीठा हो भले हलवा हो भले खीर हो भले माशाल्लाह बिरयानी हो पुलाव हो बड़े बड़े माशाल्लाह कचूरियाँ हों पकौड़े हों समोसे हों जो मर्जी हो कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। बाप मरा है बच्चा यतीम हुआ है उसका माल दीन के नाम पे इसाल के नाम पे सवाब के नाम पे जो शरीयत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बनाई नहीं करी उनको कह के लोगों का माल बटोर के मुंह में डाल के पेट भर के खा रहा है। कुरान कहता है आग के अंगारे हैं कोरमा नहीं है इसलिए हम नहीं खाते पूछते हैं हलाल नहीं हम कहते हैं जनाब आग के अंगारे हैं। इकबाल कहता है ए तायरे लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताही। वल क्यों नहीं वे कम दे हराम है मैंने कहा छोड़े यार
کل تیجا ساتا 10واں 40واں مینیو وینیو بعد میں چیک کرتے ہیں. ذرا ایک بات تو بتا میرے محبوب کی زندگی میں آپ کی 2 بیویاں سیدہ خدیجہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ فوت ہوئی. آپ کے 3 بیٹے جناب قاسم جناب عبداللہ جناب ابراہیم فوت ہوئے. آپ کی 3 بیٹیاں سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم سیدہ رقیہ فوت ہوئی. ان 8 لوگوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے وقت یا تدفین سے پہلے مسجد کے اندر یا قبرستان میں قبر کے اوپر کھڑے ہو کے صرف ایک اعلان کیا ہو. وہ اعلان دنیا بھر کی کتابوں کو تاریخ کو ہسٹری کو اٹھا کے جتنے تراجم جتنے مناقب جتنے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت میں لکھی گئی آج تک تحریریں ہیں ایک حوالہ صحیح سند کے ساتھ لے آ. میرے محبوب نے صرف اتنا اعلان کیا ہو کہ حضرات میری بیوی یا میرے بیٹے یا میری بیٹی کا کل جو ہے وہ کل شریف ہوں گے شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. صرف ایک اعلان جا پوری زندگی کے لیے ڈھونڈ چراغ لے کے مل جائے تو لے آنا نہ ملے دعوت دیتا ہوں ایک دفعہ صحیح البخاری پڑھنا. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ جس نے اس رسی کو تھام لیا وہ گرتا نہیں ہے وہ گرتا نہیں ہے. ہمارے ہاں سیلاب آیا تو ہیلی کاپٹر اوپر سے آیا رسہ انہوں نے نیچے گرایا. ایک بریلوی کھڑا ہے دوجا دیوبندی ہے تیجا شیعی چوتھا سمجھ گئے اسو جڑے ویلے رسہ تلوں کی تو نے تے وٹ پہ کھولن اپنے اپنے وہی کو وٹ کیوں کھولیں دے پہ وے اکیا بھائی رسے چ میں نہیں ونجنا میری اپنی فکر ہے. اس وقت میں اپنی سمجھ سے ظاہر ہے 3-4 رسیوں کو بٹ دے کے ایک رسہ بنتا ہے. اتو آواز آئی ہوئے شرم کرو ہوئے سارے اتھا ہی بڑھ سو اتے کوئی نہ سو ہی رسے کو ہاتھ پاؤ مضبوط ہے. آسمان سے بھی آواز آئی آسمان سے بھی آواز آئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رسے دے وٹ کٹ کے اپنی اپنی رسیاں بڑھا کے پھڑ کے نہیں جانا. اس رسے کو کتاب و سنت کو اپنی فکر اپنی رائے آراء اپنی سمجھ بوجھ اپنی سوچ سائیڈ پہ رکھ کے غالب کر دو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. کامل بھی ہے اکمل بھی ہے اشمل بھی ہے. اور اختتام جو کیا وہ تو آج آپ نے پڑھ لیا ہوگا کتاب التوحید. دنیا کے سارے پھول نچھاور کر دوں امام بخاری رحمہ اللہ تیری اس فقاہت کے اوپر تیری اس سوچ کے اوپر کہ دنیا کا آخری عمل اگر شرک کرتے کرتے زندگی گزر گئی 60 سال گزر گئے 70 سال گزر گئے 80 سال بیت گئے 90 سال گزر گئے 100 کی دہائیوں کو کراس کر گیا دوسری صدی میں بھی پاؤں رکھ لی ہے تو زندگی میں موقع ہے توبہ کر لے توبہ کر لے رجوع کر لے شرک چھوڑ دے. تیری نیکی تیرے اعمال تیرے کلمے تیری حج تیرے زکوٰۃ تیرا دینا تیرا لینا تیرے صدقات تیرے خیرات تیرے معاملات تیری خوشی تیری غمی تیری سیاست تیری قیادت بڑی زبردست تیرا نام ہی نام کام ہی کام. لیکن اگر تیرے معاملات میں شرک آ گیا عقیدے میں شرک آ گیا موت آ گئی مرے گا مردود ہو کے مرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لوگوں خاتمہ کرنا ہے تو خاتمہ بالایمان مانگو. موت مانگنی ہے تو اس سٹیج جیسی مانگو جس سٹیج کے اوپر رب کا قرآن اور یقین اور اصحاب سے عقیدہ اور اللہ کے اوپر توکل اور حسن جو ہے وہ کتاب اللہ اور حسن تقریر و تدبیر کے تذکرے ہوتے ہوئے جب روح اپنے رب کے حوالے کی ہے جب تو بھی جانے لگے تو تیری زبان پہ یہ بات ہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان میرا رب کا ساچی کوئی نہیں ساچیوں سے پاک شریک کوئی نہیں شریکوں سے پاک رب کا کوئی پارٹنر نہیں پارٹنروں سے پاک رب کے نور میں سے کوئی نور نہیں. اللہ اس سے بھی پاک اللہ کا بیٹا کوئی نہیں اللہ اس سے بھی پاک اللہ کی بیوی نہیں وہ بیویوں سے پاک اللہ کے ماں باپ نہیں وہ ماں باپ سے پاک اللہ ددیال سے پاک ننیال سے پاک سسرال سے پاک وہ ضرورتوں اور حاجتوں سے پاک وہ سمت اور بے نیاز
जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, न होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। कायनात में नक्स हो सकते हैं, मखलूक में हो सकते हैं, मेरा रब किसी किस्म की कजी और नक्स और कमियों और कोताहियों से पाक। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सारी दुनिया नीचे, वक़्त का नबी भी सजदा करके जमीन सर के ऊपर अपने जबीन रख के, सर रख के, घुटने टेक के, पांव खड़े करके, दोनों हाथ लगा के और पेशानी और नाक रख के भी कह रहा है सुबहान रब्बियल आला। जमी पे पड़ा तेरा बंदा अर्श जबी के रब को आला मान रहा है, अजीम मान रहा है। तेरे बराबर कोई नहीं, तेरा शरीक कोई नहीं, तेरा साजी कोई नहीं। तू वाहदहू ला शरीक, तू अकेला और यकता। लोगों, आज की कॉन्फ्रेंस दावत देती है कि अगर जिंदगी दरबारों मिज़ारों पे गैरुल्लाह को पुकारते हुए बुलाते हुए गुजर गई, आज भी मौका है। सुबह का भूला शाम को घर आए, भूला हुआ नहीं कहते, लौट आओ। मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन मुश्किलों को कह दो कि मेरा रब सबसे बड़ा है। यहां से लाल झंडे बांध के जाने वालों, पूछा था मैंने ताया जी लाल झंडा किस लिए? पुत कहंदे जिवें गड्डी नहीं रुक जाती लाल झंडी ते, इत्थे अकल आके रुक जाती है। जो जो कवे नहीं सुननी, बस कोट कोट पीतियां, रब नाल गल्लां कीतियां। झूले लाल दे खुशियां गम टाल, हर मुश्किल दा इको हल हो तैयार के सेवन चल। आ किताबुत तौहीद कहती है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहती है, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का पुकारा है, लौटा। जितनी मर्जी बड़ी मुश्किल है, पैगंबर की सीरत को देख। काना इदा हज़बहु अम्र फज़िअ इला सलाह। महबूब को जब जब दुख दर्द तकलीफ आला मुसीबत मुश्किलें आती, कहां जाते? हर मुश्किल दा इको हल हो तैयार मसीते चल। क़याम कर तो सुबहानक अल्लाहुम्मा कह, रुकू कर तो सुबहान रब्बियल अज़ीम कह, सजदे कर तो सुबहान रब्बियल आला कह, तशहद में बैठ तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोल। देख तेरी मुश्किलें कैसे हल करता है। बता दे मुश्किलों को, मुश्किलों तुम बड़ी नहीं, मुश्किलों से निकालने वाला बड़ा है। हजरात, पहली किताब से लेके 98 किताबों तक इमाम बुखारी ने मुआशरे में, सोसाइटी में पाए जाने वाले फितने, इंसानियत को तबाह करने वाले, बर्बाद करने वाले, उन आजमाइशों के वो हल्ले और उनके हमले, अल्लाह का शुक्र है बंद बांध के रख दिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने। सिर्फ फहरिस्त पढ़ के जरा चेक करना, पता चलेगा कि क्या क्या है। दे के सागर मुझे किस लुत्फ से साकी ने कहा, दे के सागर मुझे किस लुत्फ से बुखारी ने कहा। देखते जाइए अभी हम तुम्हें क्या क्या देते हैं। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। साहिल समंदर पे खड़े होकर इतना लंबा सफर करके कराची की सी व्यू से देखा ना जी, समंदर में ये है, मगर जो अंदर गोते लगाते हैं मिलता उनको है। आ कभी बुखारी के अंदर का सफर भी कर। बुखारी तक तो पहुंचे, लेकिन सहीहुल बुखारी अल जामे उस सही, इसके अंदर क्या है? नफरतें बड़ी डाली गई हैं, डराया बहुत किया है, और बड़ी बड़ी तकरीरें और रिपोर्ट्स उसके शुरू में दी गई हैं। ये हो तो ये जवाब, ये हो तो ये जवाब। अपने मन को साफी करके मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब नहीं दिया करते। समीना व अताना आमन्ना व सद्दकना, असहाब की तर्ज अमल लेके मान लिया करते हैं, फिर यकीन आ जाया करता है और अल्लाह आसानियां कर देता है। ना हो तो सिर्फ यही होता है, वो लो जी सही बुखारी च लिखे है, खलो के रसूल सल्लम ने तुसी करके बखाओ। मैंने कहा था मियाँ जी, मेरे महबूब ने पूरी उम्मत के लिए दीन दिया है। दीन इमरजेंसी के अंदर भी है, दीन आसानियों में भी है। सही बंदा तो बैठ गया, अगर किसी की कमर से, ऊनों से, घुटनों से बैठा नहीं जा रहा, और वहां पे वो भी नहीं है जिस पे बैठ के कुर्सी नुमा तशरीफ रखते और बातें करते हो, अल्लाह से डर कहीं वो वक़्त ना आए कि तुझे इसके ऊपर रब मजबूर करके फिर मारे। और हमने अपनी आंखों से फिर वो मंजर भी देखा कि ऊंट की तरह टांगे चौड़ी करके खड़ा होता था तो पेशाब कर पाता था, बैठ नहीं सकता था। हमने पूछा था जनाब बोलिए, और कहता था यार अस्तगफिरुल्लाह, गलती होगी, बंदे को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, कुछ ऐसा मत बोलना कि अल्लाह ताला फिर आजमा के इस दुनिया के अंदर तुझे तजर्बा करके दिखाए कि मेरे नबी का दीन सच्चा है, बरहक है। अकूलु कौली हादा व आखिरु दावा।